بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعرہ صلوات بابل حویج کی شان ایک چاہتے سے عباس کی مدحت کے جذبے اب لفظ و بیان تک آ پہنچے، افلاک پہ چرچے ہوتے ہیں، انسان یہاں تک آ پہنچے۔
عباس ایک ایسا جوہر ہے حیدر نے تمنا کی جس کی، اے اخل مقام سجدہ ہے جب بات یہاں تک آ پہنچے۔ سلوات۔ امام حسین کی شان میں میر انیس کی چند اشعار۔ شمشاد و بوستان رسالت حسین ہے، مفتاح باب گلشن جنت حسین ہے، ابر عطا و آئے رحمت حسین ہے، نقش نگین مہر نبوت حسین ہے، ہر جا ظہور حق ہے انہی کے ظہور سے، سب خاک سے بنے ہیں یہ خالق کے نور سے۔ سلوات۔ نعرہ سلوات۔ غم حسین میں اشک گوہر لٹائیں گے، کہیں سلام کہیں مرثیہ سنائیں گے، نہ رک سکے گا کبھی بھی یہ مجلس اور ماتم، حسین غم تیرا ہم تا ابد منائیں گے۔ امام سوء جینا کر بلا میں آ کے چلے، دل حزین پہ 72 کا غم اٹھا کے چلے، خدا کی راہ میں سب اپنا گھر لٹا کے چلے، کمال صبر و رضا در کو دکھا کے چلے، ہزاروں بار ہو قربان صبر یا خوبی، جوان پسر کا جو لاشا پدر اٹھا کے چلے، کلیجہ پھٹ گیا مادر کا اے علی اصغر، اجل کی گود میں تم رنگ سے مسکرا کے چلے، کسی کی لاش اٹھائی کسی کو دفن کیا، حسین صبر کی تاریخ تم بنا کے چلے، اکیلے گھر میں نہ گھبرائیو خدا حافظ، لحد بنا کے چلے عشق کے خون بہا کے چلے، لحد میں اجر ملے گا تمہیں بہت اختر، ہزاروں نوح سلام مرثیے سنا کے چلے۔ غلام حسین مختصی کا درخواست کے لیے سلام چھوڑ۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے لوگ، جنت کی جا رہے
دنیا آخرت میں جو رہنا ہے چین سے، دنیا آخرت میں رہنا ہے چین سے، کربلا سے جو میری سمت ہوائیں دیر تک گریو ماتم کی صدائیں آسمانوں سے جو ٹکرائی ہے فریاد آسمانوں سے جو ٹکرائی ہے فریاد قبر اصغر پہ برسنے کو گھٹائیں خاک اڑتی رہی رستے میں بڑی دیر خاک اڑتی رہی رستے میں بڑی بیویوں کو جو کبھی یاد ردائیں مسکراتے ہوئے تاروں نے جھکا لی یاد جب ہوئی علی اصغر کی ادائیں نام عباس لیا پھر میرے دل میں محسن نام عباس لیا پھر میرے دل میں محسن پھر سلامی کو دعا کی وفائیں آئی کربلا سے جو مجھے
سمت ہوائے آئی دیر تک جیو ماتم کی صدا ایک بار پھر میں درخواست کرتا ہوں آپ سب سے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے نرجس رضوی کو اس بات مجلس کی قبولیت کے لیے محمد آل محمد کی ذات پر ایک بلند ترین صلی چونکہ آج یہ مجلس جتنے بھی مومنین مومنات یہاں تشریف فرما ہیں ان کے متعلق جو مرحومین ہیں ان کے اصالہ ثواب کے لیے رکھی گئی تسکین دل کے لیے اور سکون قلبی کے لیے، نہیں تو یہ بھی کہہ دوں کافی ہے کہ جتنے بھی مومنات یہاں تشریف فرما ہے ان کے متعلق مرحومین کہہ بھی دیں تو پھر بھی کافی ہے، لیکن پھر بھی ایک تسکین دل ہو جاتا ہے، سکون قلبی مرحومین کا نام آ جاتا ہے، تو اس لیے میں نام لے رہا ہوں مولانا سید، یہ جو مرحومین کا نام لے رہا ہوں، مولانا سید آقا صاحب، مولانا باقر آقا صاحب، میر اقبال علی خان، عباسی بیگم، شہزادی بیگم، امام علی کاظمی، صورہ بیگم، سید حسن، سعید اختر سید، سید رضا حسین جعفری، باسرہ خاتون، رحیم بادشاہ، اسد سلیم، سید عباس حسین جعفری، نذیر عباس، سید کنیز عباس، کنیز حسنین، حسن عباس زیدی، حسنین عباس زیدی، سید غلام حسین، بلقیس زہرا حسین، عارف ازلواش، آغا محسن رضا ازلواش، جانی بیگم، میر مرتضی حسین، میر اسد اللہ، سید ذاکر حسین رضوی، سیدہ ناصرہ رضوی، سید شکیر رضوی، سید رضا مہدی، سید حیدر مہدی، میر قائم علی، شہزادی بیگم، کاظمی بیگم، فریہ ناہید جعفری، احمد دین خان، سید ناصر علی، کنیز فاطمہ، شاہدہ بیگم، مرتضی بیگم، میر ذوالفقار علی، امیر زادی بیگم، شاہ زامہ بیگم، میر عاشر اقبال بیگم، اشرف علی شاہ، محبوب رضوی، افضل علی شاہ، تراب علی شاہ، سیدہ شاہین رضوی، سید امداد حسین شاہ، سید غلام رضا شاہ، شبیہ حسن، سید نقی حسین نقوی، سید افسر علی رضوی، رقیہ بیگم رضوی، سید منور حسین رضوی، عامرہ خاتون، سید عسکری حسین نقوی، نصرت زہرا زیدی، سید مرتضی حسین زیدی، سید تحاور نقوی، مبینہ خاتون، سید منور نقوی، سید مسرور نقوی، نعیم نقوی، میر یہ پڑھ چکے ہیں تقریباً، میر اسد اللہ، آئے ہیں اس مرحوم کا نام، جتنے بھی مرحومین ان کے ابھی نام لیے گئے ہیں، اور بھی اگر ان مومنین اور مومنات جو متعلق مرحوم ہو اور یہاں پر ان کا نام نہ آیا ہو، شیخ غلام حسین تشریف فرما ہے ان کے والد مرحوم، ان کے متعلق اور گنہگار بندے خدا کے متعلق جو مرحومین ہیں، ان تمام کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ اور ایک بار قرآن شریف کی تلاوت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
برادر محترم برادر حسن رضوی جو کہ خدمت زائرین میں مشغول ہیں اور خاص کر انہوں نے اعتماد سے دعا کہا ہے، تو ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پروردگارہ ان کی اس کاوش کو اپنے درگاہ میں قبول و منظور فرما، ان کے حاضر روائے اور ان کے مشکلات کی آسانی اور بھی زائرین کی خدمت کی توفیق کے لیے 5 مرتبہ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعل المضطر۔ پروردگار برادر محترم زائرین کی خدمت کی اور بھی توفیق عنایت فرمائیں، اور جو بھی مومنہ تمنا زیارات رکھتے ہیں ان کو لے کر آنے کی توفیق عنایت فرمائیں، جو بھی مشکلات مسائل ان کے راستے میں سب کو ہٹا دیں اور اپنے رحمتیں ان پر نازل کریں۔ سوز پانی کا ادا ہو چکا ہے۔ محترم برادران بزرگان جو مجھ سے پہلے آئے ہیں، بلاخص مجلس بھائی بہت خوبصورت انداز میں، تو آواز بھی گلا بھی خراب ہے، 2-3 اشعار تبرکاً پڑھ کے پھر مسائل کی طرف جو محمد و محمد صلی اللہ پوچھتا کیا ہے مرتضیٰ پڑھ لے قرآن میں لکھا کیا ہے۔ پھر دیکھیں فضائل کے وہ نکات کی طرف اشارہ ہے شاعری میں، گر فضائل نہیں یہ حیدر کے، گر فضائل نہیں دیکھو شعر دیکھو، کل ایمان کس کو کہا؟ برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کا باپ اور کافر، اے مسلمان تجھے ہوا دیکھتے ہیں اسلام کے اندر کیا چیز ہے۔ ابو طالب کا خون خدیجہ کا زر، یہ 2 چیزیں ہیں، جناب خدیجہ کی دولت، امیر المومنین کی شجاعت، پیغمبر کے اخلاق، انہی چیزوں کے ذریعے سے اسلام کا شمع روشن ہوا۔ ابو طالب اہل بیت سے دشمنی کرتے ہیں، اہل بیت سے دوری اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے چھوڑنے والے دامن حیدر خود ہی بچتا
نگاہ میرا کیا ہے خود ہی پچھتا. یہ دیکھیں تبرہ کے حوالے سے گر تبرہ ہے نا گوار تمہیں گر تبرہ ہے نا گوار تمہیں کلمہ گویو یہ حرف لا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. جا جہنم میں منکر حیدر شیر قابل اور ہے جا جہنم اس سے بھی کم تیری سزا کیا ہے پوچھتا کیا سارے اوصاف ہیں علی میں تیرے مظہر خدا ہے علی مظہر العجائب ہے علی مظہر خدا ہے سارے پھر بھی درود بھیجو محمد بہت تیزی سے آگے بڑھوں گا. ازادارو پیام کر بلا اس کے سوا کیا ہے اگر مرنا نہیں آتا تو جینے سفر ہے خیمہ حر سے شہ والا کے خیمے تک. دیکھیں شیر در جنت کا اور اس سے زیادہ فاصلہ کیا ہے فنا کی نکل کر صبح عاشورا جہاں والوں کو یہ بتلا گیا شہر
जन्नत की हवा क्या है, अले अकबर की मैयत पर किए ये बेन लैला ने तुम्हारे बाद बेटा जिंदगी में अब रखा क्या है, कहाँ ज़ैनब ने अपने लाल भी कुर्बान कर दूंगी, बकाए दीन की खातिर भला मेरी रिदा क्या है, तीर असगर के कद्र से भी बड़ा बेवस्त गर्दन में, अब इससे बढ़ के ज़ालिम सितम की इंतहा क्या है। अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़-ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यन्क़लिबून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना हबीबिल्लाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض. پروردگار اپنی نظر رحمت شافع روز جزا جناب زہرا مرضیہ کی نظر شفقت اس مجلس میں جتنے بھی مومنین مومنات تشریف فرمائے سب پر شامل حال فرما. پروردگار جو بھی حاجات لے کر فرش شاداب پر تشریف رکھتے ہیں سب کی حاجت روائی فرما. پروردگار ان کو بما صحت و سلامت اپنے عزیزوں سے ملنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ان کے سفر کو بے خطر قرار فرما. پروردگار اور بھی مومن مومنہ اگر کربلا و نجف کی زیارت کے متمنی ہے تو پروردگار انہیں توفیق عنایت فرمائے تاکہ وہ آ کر زیارت کر لیں. اور جتنے بھی مومن مومنات ابھی تک شام کی زیارت سے محروم ہے یا حج و عمرہ نہیں کر پائے ہیں پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حج و عمرہ و شام کی زیارت کریں. پروردگار جو بھی مومنین مومنات جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے سب کے حاجت روائی فرما. جو بے روزگار ہے اپنے روزگار عنایت فرما. جنہیں اپنے بچوں کے حوالے سے پریشانی ہے وہ پریشانیاں دور فرما. جو مریض ہے مریضہ ہے ان کو شفاء کل عنایت فرما. جن کے والدین دنیا میں حیات ہے ان کے والدین کو طول عمر عنایت فرما. جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں گئے ہوئے مرحومین کو غریق رحمت عنایت فرما. پروردگار جتنے بھی مومنین مومنات جہاں تشریف فرمائے طول عمر عنایت فرما. اس طول عمر میں آپ کے خوشنودی کے وہ افعال وہ اوامر انجام لانے کی توفیق عنایت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل اور ہم سب کو اپنے امام کے اعوان انصار میں سے فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین آمین یا رب العالمین. موت و حیات کے حوالے سے انشاءاللہ مختصر گفتگو اس کے بعد مسائل. دیکھیے چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے موت و حیات کے حوالے سے اگر ایصال ثواب کی مجلسوں میں اگر اس موت اور حیات کے بارے میں اگر کچھ نہ کہیں تو پھر تو باقی مجالس میں تو آج کل موت اور حیات کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہی نہیں ہے. آپ کے علم میں ہے موت ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا بلکہ قرآن کی آیت موجود ہے کل نفس ذائقۃ الموت.
نہ فقط انسان بلکہ ہر وہ جس پر مخلوق سے دکھاتا ہے خداوند عالمین انہیں موت دیتے ہیں اور وہ موت کے اس مزے کو چکھتے ہیں۔ تو موت ایک امر الہی ہے، موت ایک امر حقیقی ہے، موت سے انکار، موت سے فرار ناممکن ہے۔ پروردگارا اگر دنیا میں بھیجنے کے بعد پھر موت ہی دینی تھی تو پھر ہمیں خلق کیوں کیا؟ تو آواز قدرت آئی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ اور جب بعض مفسرین نے یہاں پہ لکھ دیا لیعبدون سے مراد یہاں پہ معرفت خداوندی ہے، تاکہ یہ لوگ ہماری معرفت کریں۔ بھئی معرفت خداوندی کیسے حاصل ہو؟ معرفت خداوندی حاصل کرنے کے بہت سارے طرق ہیں، بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مدرسے میں داخلہ لیا جائے، وہاں الف سے شروع کر دیں، بے سے شروع کر دیں، اس کے بعد آپ امثلہ، سرمیر، اس کے بعد عقائد کی کتابیں، پھر جا کے آپ میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ قرآن کی تفسیر کرنے لگتے ہیں، قرآن آیات کے مفاہیم، اس کے عمق اور اس کی گہرائی میں آپ جا سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دنیا دیکھیں، سیروا فی الارض، دنیا میں خداوند عالمین کے وہ کرشمے، وہ خداوند عالمین کے وہ خداوند عالمین نے جو حضرت انسان کے لیے جو نعمتیں دی ہے اس میں غور کریں تو خداوند عالمین کی معرفت ہو جاتی ہے کہ ذات پروردگار میں، بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اگر حضرت انسان اپنے اندر، اپنے وجود کے اندر اگر وہ چند منٹ کے لیے، چند لمحوں کے لیے اگر وہ غور کرتا ہے تو معرفت خداوندی اس کے دل میں حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ آنکھ کی نعمت دیکھے، کان کی نعمت دیکھے، زبان کی نعمت دیکھے، چلنے کی نعمت دیکھے، حواس خمسہ کی نعمت دیکھے، ذائقے کی نعمت دیکھے، یہ تمام چیزیں قدرت الہی ہے، یہ تمام چیزیں نعمت الہی ہے۔ ان تمام چیزوں پر اگر حضرت انسان غور کرتے ہیں تو ان کے اندر معرفت بڑھ جاتی ہے، ان کے اندر معرفت کے وہ معیار بلند ہو جاتے ہیں، اور جتنے معرفت کے معیار بلند ہوں گے، جتنے معرفت بڑھے گی، اسی حساب سے اس کے اوپر ثواب و جزا کا خداوند عالمین وہ عہد پورا کر رہا ہے۔ ایک سوال پڑھ لیجیے۔ تو معرفت ضروری ہے، معرفت، اسی لیے فرماتے ہیں کہ دیکھیے عزیزان محترم، جتنے بھی یہاں مومنین مومنات تشریف فرما ہے، ہم میں سے ہر کوئی نماز پڑھتے ہیں، ہر کوئی نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں سبھی، لیکن ہر کسی کے اللہ اکبر کے ثواب برابر نہیں ہے، ثواب برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ معرفت جس کے اندر جتنی ہوگی اسی حساب سے اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اسی لیے لکھتے ہیں کہ امیر المومنین کی ایک تکبیر، اللہ اکبر، نماز کے لیے جو امیر المومنین کھڑے ہو جاتے تھے اور تکبیر کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے اور اللہ اکبر کہتے تھے، امیر المومنین کی ایک تکبیر سبلین کی عبادت سے بہتر، یعنی پوری دنیا کی عبادت، سبلین کی عبادت کو ایک پڑھنے میں، اور دوسری طرف امیر المومنین کی ایک تکبیر رکھ دی جائے تو امیر المومنین کی تکبیر بڑھی ہے۔ اور دیکھیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اس لیے معرفت کی وجہ سے بھائی معرفت کے ساتھ تلوار اٹھائیں۔ مالک اشتر بھی تھے اور بھی سارے پہلوان ہیں، جعفر طیار رہے ہیں، حمزہ جیسے رہے، باشجاع حضرات رہے ہیں، نہیں اس میں کوئی شک نہیں، ان کے پاس بھی معرفت ہے، لیکن اس معیار پہ نہیں جس معیار پہ امیر المومنین تھا۔ اسی لیے امیر المومنین کی ایک تکبیر سبلین کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معرفت ہے، معرفت کے ساتھ، لہذا ضروری ہے اگر ہم زیارت کے لیے آئیں تو یہاں زیارت میں بھی ایک شرط ہے، وہ ہے عارفاً بحقہ، یعنی معرفت ہو کے حق کے بارے میں، پہچان ہو، معرفت کے اگر ترجمہ کی جائے پہچان ہو ان کے حق کے بارے میں۔ اسی لیے مولانا فرمایا اگر پردے اٹھ بھی جائیں پھر بھی مجھے علی کے لیے کوئی وہ نئی چیز نہیں ہے، میرے عبادت میں، میرے یقین میں کوئی چیز اضافہ، یعنی امیر المومنین اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ اب عزیزان محترم، اسی لیے معصومین کو خداوند عالمین حدیث میں نے بیان کی، النجوم امان لأہل السماء واہل بیت امان لأہل الارض، جس طرح آسمان والوں کے لیے ستارے، اسی طرح زمین والوں کے لیے میری اہل بیت۔ اہل بیت ایک نمونہ ہے، اہل بیت ایک نمونہ ہے جن کی سیرت کو پڑھ کر ہم نے اپنی زندگی کے وہ لمحات میں، تو
ابتدائی سخن میں، ابتدائی کلام میں یہ بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی تھی کہ موت اب موت ہے. اب موت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت نے موت کو کیسے، کیا اہل بیت موت کے بارے میں اہل بیت کیا فرماتے ہیں، موت کے حوالے سے اہل بیت کی کیا پیغام ہے. آئیے دیکھتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں دنیا والوں آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ، آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ. دنیا والوں، بلکہ امیر المومنین کہ وہ کلمات قبرستان میں امیر المومنین ہے اور امیر المومنین صدا دے رہے ہیں، اے قبرستان میں، اے قبرستان کے میتوں بتاؤ تمہاری کیا حالت ہے. تو اس وقت میت کھڑے ہو جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا علی ہماری یہ حالت ہے. اس کے لیے معصوم فرماتے ہیں دنیا والوں اپنے آخرت کو نہ بھولیں. دیکھیے امیر المومنین کے گھر میں وہ ہستی ہے امیر المومنین، اور جناب زہرا کی ذات دیکھیں، اور جناب زہرا اور امیر المومنین کی خانداری کے حوالے سے آپ سیرت پڑھیں، جناب زہرا کی سیرت پڑھ لیں، امیر المومنین کی سیرت پڑھ لیں. ہاں یہ جملے، یہ کلمات بھی منہ سے نکل جائیں گے کہ ہم جی عورتیں ممکن ہیں یوں کہتے ہیں کہ ہم جناب زہرا تو نہیں، مرد حضرات یوں کہتے ہیں کہ ہم امیر المومنین تو نہیں. اس میں کوئی شک نہیں، ہم اس معیار پہ بہرحال یہ سوچنا بھی غلط ہے. لیکن ان کے پیروکار تو ہے نا، ان کے سیرت پر چلنے والے تو ہے نا. قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الرسول، معیار محبت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کہتے ہیں کہ اگر تم کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت کی معیار ہے کہ اس کے پیروکار بنیں، اس کی سیرت پر چلیں. تو ہمیں بھی چاہیے اہل بیت کی سیرت پر اپنا. دیکھیں امیر المومنین کی زندگی دیکھیں، جناب زہرا کی زندگی دیکھیں، پیغمبر کی زندگی دیکھیں، امام حسن مصطفیٰ سید الشہداء کی زندگی دیکھیں. یعنی یہاں پہ میں یوں کہہ دوں کہ اگر کوشش ہو جائے تو اس دنیا کو آباد کرنے سے زیادہ دنیا کو آباد نہ کرو نہیں کہتے. دنیا کو آباد ضرور کرو لیکن آخرت کو نہ بھولو، آخرت کو بھی آباد کرو. ہاں دنیا کو آباد کرنے کے بھی فوائد ہے. دنیا اگر آپ کے آباد ہے تو کل قیامت میں ہمارے یہاں اس دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ آباد دنیا اگر آپ کو فائدہ پہنچائے، آپ اپنی اولاد کو اولاد صالح بنائیں. شرط ہے اپنے اولاد کو اس طرح آپ تربیت دیں کہ کل کو ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو وہ کم از کم ہمارے لیے فاتحہ تو پڑھ لیں، وہ کم از کم ہمارے لیے یہاں سے خیرات تو بھیج دیں، وہ کم از کم ہمارے لیے یہاں سے صدقات تو بھیجیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے لیے اکٹھے کر دیں اور کل اسی اکٹھے کیے ہوئے مال سے وہ گناہ میں مصروف ہو جائیں، گناہوں میں اس مال کو خرچ کر دیں. لہذا چاہیے مال اکٹھا کرنا ہے، دنیا کو آباد کرنا ہے. آخرت کی سوچ کیے بغیر اگر دنیا کو آباد کی ہے تو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو اور اس قابل بناؤ کہ یہاں سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کے صدقہ جاریہ جاری رہے اولاد کی شکل میں. مساجد میں مرحومین کے نام پہ پیسے دیے، امام بارگاہوں میں مرحومین کے نام پر پیسے دیے، ہاں مختلف صدقات خیریات میں حصہ لیے. یہ ہمارے والد مرحوم کی طرف سے، یہ ہمارے والد مرحومہ کی طرف سے. روایت کے جملے ہیں کہ ماشاءاللہ اس وقت مرحومین کی اصالہ ثواب کی مجلس ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، مرحومین کی روحیں اس وقت ہماری طرف، ان کی نظریں ہماری طرف ہے اور وہ بالکل اس میں شک نہیں ہے کہ وہ خوش نصیب ہے وہ روحیں جن کی اصالہ ثواب کے لیے یہاں مجلس ہو رہی ہے. وہ بھی باب الحوائج کے بارگاہ میں تو مرحومین ہمارے گھروں کے دروازے پر آتے روایت کے جملے ہیں اور صدا دے رہے ہوتے ہیں، اے صدا دے رہے ہیں، اے میرے بیٹے، اے میرے فرزند، اے میرے بیٹیوں، ہم پر رحم کرو. اب ہم کچھ نہیں کر پاتے، ہمارے ہاتھ بند ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم پر رحم کرو. جو کچھ ہم نے اکٹھا کیا تھا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا، ان میں سے ہمارے لیے کچھ یہاں بھیجو، کیونکہ ہم کچھ نہیں کر پاتے. کیونکہ قبر میں جانے کے بعد پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں کر پاتے، وہاں پہ ہاتھ بند ہے. ہاں ہے تو اگر دنیا میں کوئی کام کر گئے، نہیں تو قبر میں. اب کیا ہوتا ہے، دو مرحومین ہے، ایک میں ہوں، ایک کوئی اور ہے. میں اپنے گھر والوں کی طرف جاتا ہوں، وہ مرحوم اپنے گھر والوں کی طرف، اور میرے گھر سے کچھ نہیں ملتا اور دوسرے مرحوم کو اپنے گھر سے ملتا ہے تو میں کتنا شرمندہ ہوتا ہوں دوسرے مرحوم سے.
دیکھیے روایت کے جملے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی والدین نے اپنے بچوں کو عاق کیا ہو تو اپنے ان کے والدین اس دنیا سے جانے کے بعد اگر بچے اس دنیا میں ان کے لیے یہاں سے خیرات، ان کے لیے یہاں سے صدقات بھیجیں اور اس طرح ان کے لیے ان کے گناہوں کی معافی کے لیے کام کریں تو قبر سے معافی ہو سکتی ہے۔ ہاں لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہیں کہ دنیا میں تو والدین نے عاق نہیں کیا ہے، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد قبر سے عاق ہو سکتے ہیں اگر بچے انہیں بھول جائیں۔ ماشاءاللہ آپ حق ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت حرم ابوالفضل عباس میں اپنے مجلس رکھی ہے رسالت اللہ کی، اور ہمیشہ اپنے میتوں کو، اپنے مرحومین کو اپنا بھولیں، ہمیشہ ان کو یاد رکھیں۔ اگر آج ہم انہیں یاد رکھیں گے تو کل کوئی ہماری یاد کرنے والے ہوں گے، نہیں تو کوئی یاد نہیں کرے گا، کوئی یاد نہیں۔ اور اصل چیز کیا ہے؟ یہ تو 2-3 دن اب تک آپ نجف میں آئے ہیں، کتنے ہم نے موت کی خبریں سنی، کتنے جنازے ہم دیکھتے ہیں حرم میں، قبرستان آپ ہو کر آئے ہیں، وادی السلام ہم نے دیکھے ہیں، کتنے جنازے جا رہے ہیں، کتنے جنازے رو رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہم نے مرنا ہے، ہم نے جانا ہے؟ نہیں، ہم نے مطلب میں یہ تمام چیزیں، یہ باتیں بطور تذکر میں عرض کر رہا ہوں، اپنے نفس سے مخاطب ہوں اور نفس کی تزکیے کے لیے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ ماشاءاللہ سے نہ فقط آپ آخرت کو بلکہ آپ جو ہے نا یعنی نہ فقط دنیا کو بلکہ آپ آخرت کو بھی یعنی آپ نے آباد کی ہوئی ہے، اور آپ آخرت کی بھی آپ کو فکر ہے اور آخرت کے لیے آپ سوچتے ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ جو ہے نا آخرت کے لیے اس دنیا کو ایک مزرعہ بچے، جو کہ حدیث بھی ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لہٰذا اس دنیا کو دنیا میں ہی آخرت کے لیے آپ کام کریں۔ تبھی تو معصوم سے پوچھا گیا، عرض کرتے ہیں فرزند رسول، یہ موت سے انسان ڈرتے کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے آخرت کے لیے اس نے اس دنیا میں کچھ نہیں کیا۔ دیکھیے عزیزان محترم، ایک مثال کے ذریعے سے علماء نے سمجھا دیا ہے۔ ایک آقا ہے، ان کے 2 غلام ہیں، آقا نے ان غلاموں کے ذمے کام لگا دیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اور دوسرے سے کہہ دیا تم نے یہ کام کرنا ہے۔ دونوں غلام آقا سے مطلب ان کاموں کے لیے چلے گئے، دونوں غلام چلے، ایک نے کام کر دیا اور ایک نے کام نہیں کیا۔ جس نے کام کر دیا ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ جلدی آقا سے ملاقات ہو تاکہ جا کر میں یہ بتا دوں جو آپ نے میرے ذمے کام لگائے تھے میں نے وہ کام کر دیا۔ اور جو غلام جس نے کام نہیں کیا تھا وہ تو ہمیشہ ڈرے گا کہ میں کیسے جاؤں، کیسے منہ دکھاؤں، کیسے جا کر بتاؤں کہ مجھ سے کام نہیں ہوا ہے۔ یہی مثال دنیا کی ہے کہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا ہے، اگر خدا کے اوامر اور نواہی پر عمل پیرا ہوئے ہیں، اوامر کو بجا لایا ہے، نواہی سے اپنے آپ کو بچائے رکھا ہے، جو کچھ ہمارے ذمے لگایا تھا اس کو کما حق ہو یعنی پورا کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ انسان پھر تمنا کرتا ہے، اس کے دل میں ایک خواہش ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں، موت آ جائے تو آ جائے، کیونکہ جو ذمے ہمارے کام، جو ہمارے ذمے کام لگائے گئے تھے ہم نے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ایک انسان وہ ہے جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ان کے ذمے کوئی کام ہے بھی یا نہیں، اس نے اپنے مقصد یعنی تخلیق کو، مقصد خلقت کو اس نے بھول لیا، اور اس نے دنیا میں کچھ بھی نہیں کیا۔ خدا نے جو کچھ واجب قرار دیا تھا، خدا نے جو کچھ حرام قرار دیا تھا، ان واجبات اور حراموں سے نہیں، واجبات پر عمل پیرا نہیں ہوئے اور حراموں سے نہیں بچے تو ظاہر ہے انہیں پریشانی ہوگی، انہیں مشکلات ہوں گی، کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ کل قیامت میں روز محشر خدا کے حضور مجھے کھڑا کر دیا جائے گا، مجھے وہاں پر مجھ سے سوال ہوگا کہ تمہارے ذمے وہ کام لگائے تھے، کیا تم اس پر عمل پیرا ہوئے ہیں، کیا تم نے وہ کام کیا ہے؟ پریشان ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہی مثال ہے، لہٰذا خدا را اس کربلا میں آئے ہیں آپ ابوالفضل کے حرم میں ہی سودا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی جو بقیہ زندگی ہے انشاءاللہ آپ تمام 100% ماشاءاللہ سے ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہوں، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے لیے مطلب آپ لوگوں کے لیے بطور تذکر اور اپنے نفس کے لیے میں یہ باتیں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ کے لیے بطور تذکر یعنی آپ کے ذہن میں یہ بات بار بار اگر یعنی مطلب آتی رہے تو اس وقت آپ کی یاد جو ہے نا وہ باقی رہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو حرم ابوالفضل الحرام
अबुल अब्बास के हरम में ये बात आपने और ये अहद करके यहाँ से जाना है, ये अहद करके जाना है और अपने अंदर एक तब्दीली ला करके आपने जाना है, एक तहरीक अपने अंदर आपने पैदा करनी है, न फकत अपने अंदर बल्कि यहाँ से जाने के बाद मुआशरे में बाकी औरतों में, बाकी घरों के बच्चों में आपने एक इनकलाब पैदा करना है, एक तहरीक चलानी है और उनको पता चले ये काफिला करबला से आए हैं, अबुल फजल के हरम से तो ये अबुल फजल अब्बास के हरम से तो ये लोग बदल के आए हैं, ये लोग एक पैगाम लेकर आए हैं, ये लोग एक पैगाम और एक जिंदगी बदलने के एक नुस्खे लेकर आए हैं और आप जाएंगे इंशाअल्लाह उन लोगों की जिंदगियों में जो मुश्किलात है उनके हल बताएंगे। आप हल कैसे बताएंगे? मैं बताता हूँ आपको। हल ये है कि अब तक आपने चहादा मासूमीन की सीरत ही पढ़ी है, तो आप में से हर एक के घर में चहादा मासूमीन की सीरत के हवाले से किताब होनी चाहिए। असलम भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और अर्ज करता हूँ कि आप कोई ऐसी किताब अपने पास रख दें और अपने मेजर ज़ियारत के पास रख दें कि जिस तरह आप ज़ियारत की किताबें या बाकी चीज़ें इनको फराहम करते हैं, इसी तरह वो किताब भी इनके लिए दे दी जाए और चहादा मासूमीन खुद भी पढ़े, बच्चों से भी पढ़वाएं, उसमें आपको सीरत मिल जाएगी। आइए अबुल फजल अब्बास के किरदार और सीरत में क्या कुछ हमें सबक मिलता है, चने नुस्खा चने नुकात, फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। अबुल फजल अब्बास वो उस शख्सियत का नाम है जिसको अमीर अल मोमिनीन ने अपने परवरदिगार से दुआ करके मांग करके खुदावंद आलमीन से तलब किया था। पैगंबर के जिंदगी में जो दुआएं हुई है उनके समर का नाम अली है और अमीर अल मोमिनीन की दुआओं के समर का नाम अब्बास है। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम आइए देखते हैं अब्बास अबुल फजल अब्बास के यानी सीरत के ऊपर अगर हम सीरत की किताबों का अगर हम मुतालिया करें तो बहुत सारी चीजें हमें मिल जाती है। दर्स है, दर्स वो क्या है? सबसे जो अहम है वो ये है कि सब वो क्या वो इसलिए कि अमीर अबुल फजल अब्बास बात को जानते हैं, उम्मुल बनीन की जुबानी भी अबुल फजल अब्बास इस बात को जानते हैं कि उन्हें अमीर अल मोमिनीन ने खुदावंद आलमीन से मांगा ही इसीलिए है ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नुसरत करें। लेकिन अजीज़ान मोहतरम वलीद के दरबार में जब इमाम हुसैन को बुलाया और इमाम हुसैन वलीद के दरबार में गए, वलीद के दरबार में जब इमाम हुसैन पहुंचते हैं तो वलीद और उनके जो असहाब थे और उनके जो हवारी थे उन्होंने इमाम हुसैन के साथ चने बातें यानी जो इमाम हुसैन के शान में नहीं की जानी चाहिए थी वो बातें की और इमाम हुसैन को गुस्सा आया और उस पर आवाज बुलंद की। उस वक्त अबुल फजल अब्बास ने अपने तलवार को नियाम से बाहर निकालते हुए वलीद के दरबार में दाखिल हो गए, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा अब्बास तलवार नियाम में डाल दे। उस वक्त देखे सब्र अब्बास इतनी यानी तरबियत उम्मुल बनीन की और अमीर अल मोमिनीन ने दुआ की, उसके बावजूद यहाँ इमाम हुसैन ने कह दिया तलवार नियाम में रख दिया। देखिए बहुत सारी वफा की बातें हैं अब्बास के। इसी तरह एक दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज दी अब्बास, तो लब्बैक आका कहते हुए फौरन हाजिर हो गए। उस वक्त इमाम हुसैन ने फरमाया अब्बास देखिए कि मैं एक वक्त आवाज दे रहा होता हूँ लेकिन उस आवाज पे लब्बैक कहने वाला कोई नहीं होता। उस वक्त उस रिवायत के जुमले हैं अबुल फजल 7 दिन तक नहीं सोए, 7 दिन तक अबुल फजल नहीं सोए, कहीं आका आवाज न दे। एक दिन उम्मे कुलसूम देखती है कि अबुल फजल की आंखें सुर्ख हो गई हैं। उम्मे कुलसूम अबुल फजल के हाथ में लिए जनाब ज़ैनब कुबरा के पास चली जाती है और अर्ज करती है ज़ैनब बहन देखिए भाई अब्बास को, इनकी आंखों को देखें। बस अज़ीज़ान मोहतरम जनाब ज़ैनब ने भी देख ली और अबुल फजल के हाथ को हाथ में लिए इमाम हुसैन के पास चले गए और अर्ज की आका अपने भाई को तो देख ले, अब्बास की आंखें शुरू हो चुकी है। इमाम हुसैन ने पूछा, माजरा बयान किया गया। उस वक्त इमाम हुसैन ने कहा अब्बास वो वक्त अभी नहीं आया, वो करबला है अब्बास। उस वक्त आपके हाथ कलम हो गए होंगे,
फौजा ज़ाहिरीन वो इधर आए हैं। किसी एक ज़ाहिर के बटवा पैसा वाला इस हरम में गुम हो जाता है, वो अबुल फजल अब्बास के हरम में जाता है, लेकिन उसने एक बटवा पाया, उसको हाथ लगाने की कोशिश की तो कोई उसका दावेदार निकला। फिर उस पर लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि तुमने उसके बटवे को क्यों हाथ लगाया। खैर वो मोमिन परेशान था और वो यहाँ से निकला अमीर अल-मोमिनीन के रोजे की तरफ नजफ, और इस बार उसके दिल में ये बात थी कि मैं जाकर अमीर अल-मोमिनीन से शिकायत करूंगा, आपके बेटे अब्बास के जरिए से मुझ पर ये लोगों ने सितम किए, जुल्म किए। रास्ते में उसने एक सवार को देखा और सवार आकर उसके सामने रुकते हैं। रुकने के बाद वो सवार कहते हैं, तुम्हें पैसा चाहिए तो ये पैसा मुझसे ले लीजिए। तो उसने कहा मैंने एक दफा बटवे को हाथ लगाया था, अब मैं हाथ नहीं लगा सकता। तो उस वक्त उस जाहिर ने कहा अगर तुम देना चाहते हैं तो अपने हाथ से मुझे पैसा दे दे। तो उस वक्त वो सवार कहते हैं, ए जाहिर माफ करना, मेरे हाथ जुदा हो गए, मेरे हाथ मेरे जिस्मों पर नहीं है। अबुल फजल अब्बास आए थे उस जाहिर की तमन्ना पूरा करने के लिए। ए बाबुल हवाइज, ये जाहिरीन आपके दरगाह में है, आपके बारगाह में है। मौला इन्हें खाली न लौटा दे, जो भी हाजात लेकर आए इनके हाजात पूरी पर। बस अजीज़ान मोहतरम, मसाइब के दो जुमले और सुन लीजिए, फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। निकलते हैं इजाजत लेके अब्बास सकीना को पानी लेने के लिए। मशक को पानी में भरने के बाद चुल्लू में पानी लिया। अल्लाह अकबर, दस्तूर दुनिया ये है कि जब भी इंसान पानी की तरफ देखते हैं तो उसमें अपनी तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन अब्बास ने उस पानी में अपनी तस्वीर नहीं, सकीना की तस्वीर देखी। जल्दी खेमों की तरफ अपने रुख करते लौट गए अब्बास खेमों की तरफ। अब्बास की तमन्ना है पानी खीमे तक पहुंच जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। निकलते हैं अब्बास, अलम है अब्बास, दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं, बाएं हाथ से ज़मीन करबला की तरफ आते हैं। लेकिन फिर भी अब्बास की तमन्ना बाकी है, वो इसलिए मशक में पानी मौजूद है, लेकिन एक जालिम ने मशक की तरफ तीर फेंक दिया। अल्लाह अकबर, अब्बास की तमन्ना पर तीर चल गए। तीर लगते ही अब्बास ने अपने आप से कह दिया, अब्बास अब खेमों में जाने की अब खेमों में जाने की जरूरत नहीं। अब्बास जाकर सकीना को क्या जवाब दोगे? अजलकुमल ज़हरा, अजलकुमल ज़हरम, आवाज दी अखी अदरिकनी। मजलूम करबला ने अपने हाथों को कमर में रखे, फरमाया अलानिन कसर ज़हरी, भैया अब्बास आपकी मुसीबत है, मेरी कमर तोड़। निकलते हैं हुसैन, अब्बास के सिरहाने बोलते हैं, सर को लेके गोद में रखते हैं। रखने के बाद फरमाते हैं अब्बास कोई तमन्ना हो, तमन्नाएं बताई अब्बास ने। मजलूम करबला ने सर को गोद में रखा, अब्बास ने उठा के सर ज़मीन करबला पे रख दिया। पूछा अब्बास मुझसे नाराज हो? अबुल फजल ने फरमाया नहीं आता, मैं इसलिए आपके गोद में सर नहीं रख रहा हूं, वो इसलिए अभी तो आप जिंदा है, मेरे सर आपके गोद में। लेकिन भैया कुछ देर के बाद जब आप सुलझना से जमीन पर आएंगे तो आपके सर उठाने वाले कोई नहीं। अजलकुमल ज़हरा लौटते हैं हुसैन मक्तल से खीमागाही की तरफ। सकीना ने बच्चों को जमा किया हुआ है, सकीना और बाकी बच्चियों के हाथ में मशक है, सबके हाथ में बर्तने हैं ताकि अबुल फजल अब्बास से पानी लेकर पिए। लेकिन एक बात ऐसा भी आया कि मजलूम करबला के साथ खाली आलम को पाया, उसमें अब्बास नहीं। या अल्लाह। आतम हुसैन
تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا، اسلام پہ مر جانا، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، دنیا کو نہ بھولے گی عباس وفا تیری، دنیا کو نہ بھولے گی عباس وفا تیری، تلوار نہیں کھینچی آقا کا دامانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، برچھی علی اکبر کے سینے سے نکل آئی، برچھی علی اکبر کے سینے سے نکل آئی، دیکھا نہ گیا شاہ سے، دیکھا نہ گیا شاہ سے، یا حسین 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 یا حسین، عباس 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 عباس، دیکھا ہے تو علی کا، زہرا کی تو دعا ہے، شبیر تیرا البنین ماں ہے، ہر صورت و چلن میں حیدر سے نہ جدا ہے، تھا حشر تجھ سے قائم، دنیا میں بس وفا ہے، عباس 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 کو تھامے ہر شخص کہہ رہا ہے، مظلوم کربلا کا زینب کا واسطہ ہے، پردیس کوئی ایسا پردیس میں نہ اجڑے، صدقے میں اس کے جس کا ہر بار لٹ گیا ہے، عباس 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 عباس، اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، خاری نماز
غازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی عالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی عباس 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 تقدیر کے صدائے تیرے در پہ سر جھکائے اشکوں کی التجا غازی تجھے سنائے بیمار ساری ماں کے زخموں کا واسطہ ہے جتنے بھی خستہ دل ہے مولا شفا پائے عباس 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 دل کی مراد غازی تیرے قلم پہ پائے روتی ہوئی جمائے تیرے علم پہ آئے زہرا کے درد پہلو کا دیتے ہیں واسطہ فضا کی کنیزی میں تیرا بھی نام آئے عباس 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 شام غریبہ میں جس کا کرتا چل گیا ہے کانوں سے پالیاں بھی ہر شمر لے گیا ہے اس بے بسی سے مولا بچی کوئی نظر سے فرش عذاب پہ ہو کر ہر دل یہ کہہ رہا ہے عباس 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 سکینہ
سکینہ کے زخمی تیرے بعد ہوئے ہیں کربل
مريم الزهرين حسن. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا رحمة للعالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك وعلى أخيك أبا الفضل العباس، وعلى أختك المظلومة الزينب، وعلى سائر شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، أيها المدفون بأرض توس، السلطان أبا الحسن علي بن موسى رضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وجعلنا من أعوانك وأنصارك جميعا